أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. وَكَذَّبُوا کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور کذبہ اس نے جھٹلایا. وہ اتبعوا، وہ اور اتبعوا انہوں نے اتباع کی. وہ الف جمع کی علامت ہے، ان سب نے اتباع کی. اہواءہم، ہوائے نفس اردو میں نہیں استعمال کرتے. خواہشات، اہواء خواہشات، ہم ان کی، انہوں نے پھر اپنی خواہشات کی پیروی کی. انہوں نے ان کی خواہشات مراد یہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ، واو کے معنی اور کل کا مطلب ہوتا ہے تمام. کل امر، اردو میں بھی کل کہتے ہیں، امر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. تمام معاملات، ہر طرح کے معاملات. مستقر، ان کا کوئی مستقر ہے. مستقر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خوارزم شاہ اپنے مستقر سے نکلا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا. مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو. کسی ہر معاملے نے کسی ایک جگہ پہ جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی انجام ہوتا ہے. یہ ہاں مستقر سے مراد یہ ہے. مستقر کوئی ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار پانے کی جگہ ہے. اصل کلمہ جو اردو میں ہم استعمال کریں قرار پانے والی. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. اور ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، ہر معاملے کو ایک جگہ پہنچنا ہے، اس کا انجام ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنْبَاءِ، وَلَقَدْ واو اور لام یقیناً کے لیے آتا ہے، اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے. لقد یقیناً جاء آ گیا. کلمہ جاء ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والا ہے، لیکن ہم الٹا کر کہتے ہیں. یہ کلمہ جاء ہم کہتے ہیں آ جائے. جاء آ جائے، ہم ان کے پاس. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً آ گئی ہے، یقیناً آ گئی ہے، ہم ان کے پاس، من سے، انباء. نبا کی جمع ہے انبا. نبا کہتے ہیں اہم اطلاع کو، اور اس کی جمع ہے انباء، یعنی اطلاعات، اہم اطلاعات. اور الف لام چونکہ شروع میں لگ گیا ہے، خاص اطلاعات، یعنی پہلے لوگ جو گزر گئے ہیں انبیاء اور رسول، اور ان کی قوموں کی اطلاعات ان تک پہنچ چکی ہیں. ما جو فی میں ہی، اس میں مزدجرن، اصل میں تو کلمہ تھا زجرا یزجرو، نصرا ینصرو نصرن. ڈانٹنا، منع کرنا. زجر و توبیخ اردو میں استعمال کرتے. لیکن جب استجرا یستجرو استجارن کہیں گے تو جو اصل کلمہ ہے وہ استجرا یستجرو استجارن باب افتعال ہو گیا. اہتمام کے ساتھ، جب بھی کوئی کام اہتمام کے ساتھ ہوگا تو وہ افتعالہ کے وزن پہ آ جائے گا. لیکن اصل عربی میں تو ایسا ہی تھا، لیکن جو استعمال ہو رہی ہے، جسے جو عرب بولتے ہیں، وہ تا کو دال میں بھی بدل دیتے ہیں. جس طرح علامہ نے یہاں پہ
دال میں بدل لیا. اب یہ کلمہ ازدجرا یزدجرو ازدجارن، یہ تا کے بدل دیا ہے دال میں. مزدجرن اہتمام سے روکنا، ڈانٹنا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں. لَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ، جس میں وہ تھے، ما جو فیہ جو جس میں تھے، جن حالات میں جو وہ کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ ہوا مزدجر، جو ان کو اہتمام کے ساتھ ڈانٹ پڑی. اس کے ایک معنی دھتکارنا بھی ہوتے ہیں، جو دھتکارے گئے، اور قوموں کو وہ ڈانٹ بھی پڑی اور پھر وہ دھتکارے گئے جنہوں نے سرکشی کی. اس ڈانٹ پڑنے اور دھتکارے جانے میں کہا ہے حکمت بالغہ، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اس میں بڑی حکمت ہے. حکمت بالغہ، اپنے کمال کو پہنچی ہوئی حکمت ہے. فما تغنی، فا پس ما نہیں، تغنی نہیں غنی کرتے، کیونکہ حکمت کی بات ہو رہی ہے، اس بصیرت کی بات ہو رہی ہے جو بالغہ ہے. ما تغنی، نہیں انہیں غنی کرتی، نہیں انہیں کام آتی. النذر، یہ جو تنبیہات اب رسول اللہ کر رہے ہیں ان کے کام نہیں آ رہے. یعنی ان کے لیے تو وہ جو ڈانٹیں پڑیں، وہ جو ان کو دھتکارا گیا، جو ان کو عذاب ہوئے، ان کے لیے کافی سامان عبرت تھا اس میں. اور یہ تو ایسی حکمت اور نصیحت کا ہے کہ حکمت بالغۃ، یہ تو کمال درجے کی حکمت ہے، لیکن ان پر تو یہ تنبیہات اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراوے دیتے ہیں ان پر کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا. مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. فتول عنہم یوم یدعو الداع الی شیء نکر. فتول، یہ اصل میں آخری حرف کے اوپر جزم ہے. فتول، تو منہ پھیر لیجیے. حکم دے دیا کہ واللہ، یہ ولو کہتے ہیں نا، اور تیل آگے مخاطب اور مضارع کی علامت کے لیے، لیکن یہاں پہ چونکہ حکم آ گیا ہے فتول، منہ پھیر لیجیے. انہم، ان سے منہ پھیر لیجیے. فتولا، منہ پھیر لیا، بلکہ انہم، ان سے، یوم، اس دن، یدعو، دعا، اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یہ پکارے گا، داعی پکارنے والا. اس دن جب پکارنے والا پکارے گا، الی شیء، الی کی طرف، وہ پکارے گا کی طرف، شیء اس چیز کی طرف، نکرن، نکر کہتے ہیں جو ناگوار ہو، جو اچھی نہ لگے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو. یہ آقا کو کہا جائے فتول، اب رخ پھیر لیجیے. انہم، ان سے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. یہ آخرت کا منظر دکھایا جائے. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن،
خشع جھکی ہوں گی، خوف کے مارے جھکی ہوں گی، ابصارہم بصر کی جمع ہے ابصار، اور خشعن ابصارہم تو جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون خرجہ یخرجو، خارج ہونا بھی باہر اردو میں استعمال کرتے ہیں، یخرجو وہ خارج ہوتا ہے یا ہوگا واو جمع کی علامت، وہ خارج ہوں گے من الاجداسی، من سے الاجداس جدثن کی جمع ہے اجداس، جدث کہتے ہیں قبر کو، اجداس یعنی قبروں سے وہ نکلیں گے، کأنہم یہ کلمہ کاف جمع انا جمع ہم سے مل کر بنا ہے، کاف کلمے کے شروع میں آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں تشبیہ کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح، انا بے شک، ہم وہ ہیں کہ جس طرح ہوں وہ سب، جرادن جراد اسم ہے، جراد کہتے ہیں ٹڈی دل کو، یہ جو فصلوں کو کھا جاتی ہے آتی ہے تو بے شماری آتی ہے، اس طرح وہ آ رہے ہوں گے، منتشرن، منتشر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، یہ ایک منظر ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور قبروں سے نکل کر وہ آ رہے ہیں جس طرح کہ یہ ٹڈی دل ایک دم منتشر ہو کے آ جاتا ہے۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر۔ مہطعین، مہطعین کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہتعا یحتہو فتحا یفتہو کا باب ہے، اس کا ڈر کر دوڑنا، جس طرح آدمی ڈر کر دوڑتا ہے نا، اور کبھی منہ کو بھی اوپر اٹھایا ہوتا ہے، وہ ڈر کر دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، الہ کی طرف، داعی پکارنے والے کی طرف وہ ڈر کر دوڑ رہے ہوں گے، یقول الکافرون، یقولو تو کہیں گے، الکافرون سارے کافر اس دن کہیں گے، ھذا یوم عسر، ھذا یہ ہے، یوم یہ دن، عسر کٹھن، یہ بڑا مشکل دن ہے۔ اسرت اور عشرت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسرت تنگی والا، عشرت خوشیوں اور خوشحالیوں والا، تو یہ دن تنگی والا ہوگا، کٹھن ہوگا، تکلیف دہ ہوگا۔ وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے، پہلے اس دن کا انکار کرتے تھے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبت جھٹلایا، کذبت جھٹلایا، کسی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، قومیں تو مؤنث ہوتی ہیں اس لیے کہا ہے کذبت، جھٹلا دیا، قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں قوم نوح، قوم نوح، قوم کا کلمہ نکرہ ہے، نوح کا کلمہ چونکہ اسم ہے، نام ہے، علم ہے، تو یہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، فَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، فا کا مطلب پس، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، واو جمع کی علامت، عبدنا عبد بندہ، عبدنا ہمارے بندے کو، عبدی میرے بندے کو، عبدنا شہنشاہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا،
وقالو وہ اور قالو اور انہوں نے کہا، کالا کہا، واو جمع کی علامت ہے، وقالو انہوں نے کہا مجنون، ہمارے بندے کو جھٹلایا بھی اور مجنون بھی کہا۔ وازدجر، اصل میں کلمہ تو زجرہ ہے نا، وہ میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اس کو زے کو کے بعد تا جو آتی تھی، استجرا یستجرو استجارن، اہتمام کے ساتھ کرنا، اس کی تا کو دال میں بدل دیا گیا، تو یہاں دال لکھی ہوئی تا کی جگہ پر۔ تو کلمہ اب تا کے بجائے دال ہو گیا، زجرہ ہے اصل میں کلمہ تو اس کی جگہ پہ دال آ گیا، تو پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے جیم ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا۔ وازدجر باب افتعال، ڈانٹے گئے۔ وقالو انہوں نے کہا مجنون، وہ مجنون ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا۔ انہوں نے جھڑکا، ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، فائل یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ کام ایکٹیو وائس کی بجائے پیسیو وائس سے لیا گیا ہے۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ، پس دعا اس نے پکارا، یعنی پھر اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، اس کے رب یعنی اپنے رب کو۔ رب کا کلمہ نکرہ، ہو کا کلمہ تم ضمیر ہے، معرفہ ہے، کا کے کی کا ترجمہ کریں گے درمیان میں، یہاں آگے ربہ اس کے رب یعنی اپنے رب کو پکارا، انی بے شک میں، انا اور انا ہو تو اس کے معنی بے شک، یا چھوٹی ساتھ لگ گئی ہے، یہ تو متکلم کی علامت ہے، انی بے شک میں ہوں، مغلوب، مجھ پہ تو غلبہ پا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ فانتصر، پس انتصر، پھر میری مدد فرمائیے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، فکذبوا انہوں نے جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دے دیا، وقالوا اور کہا مجنون یہ دیوانہ ہے، وازدجر اور انہیں بری طرح جھڑکا، وہ جھڑکے گئے، فدعا ربہ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، اے رب، اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے، اب تو ان سے بدلہ لے۔ انتصر ینتصر انتصارا، بنیادی طور پہ مدد ہی ہے لیکن یہ بدلہ لینے کے لیے ہوتی ہے، انتقام لینے کے لیے ہوتی ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا ابواب السماء بماء، پس آیت نمبر 11، پس فتحنا، فتح یفتح فتحا، ہم بار بار پڑھیں، کھول دینا، ففتح، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، وہ اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد کا مطلب یقیناً ہوتا ہے، لقد یقیناً، یقیناً، تارا کا اس نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتا
تو ایک مذکر نے چھوڑا، ترکتی تو ایک مونس نے چھوڑا، ترکت اس ایک مونس نے چھوڑا، اور ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، ہا اس کو، اس سے مراد وہ کشتی، کشتی کو ہم نے چھوڑ دیا آیتن بطور نشانی، بطور نشانی ان کے اندر چھوڑ دی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فا پس حل، تو کیا حل 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے، فا حل پس کیا، من سے مدکر۔ اچھا یہ کلمہ بھی اصل میں تو تھا زال کاف را، ذکر، ذکرہ یذکرو، نصرہ ینصرو اس کا باپ ہے، اذکر نصیحت کر، نصیحت حاصل کرنے والا، اور یہ جو کلمہ تھا ذال، اس کو بدل کر دال میں کر دیا، یہ بھی عربی مبین کے اندر ذال کو دال میں تبدیل کر دینے کا اصول تھا، اس کے تحت یہ کر دیا گیا۔ مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، میم تو والے کے معنی آ گئے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی ذکر کرنے والا، یاد دہانی حاصل کرنے والا، اسی پانی کے ذریعے ناقدری کرنے والے ڈوب گئے، اسی پانی کے ذریعے اس کشتی کو بچا کے اللہ اپنے بندوں سمیت لے گئے، یہ نشانی چھوڑ دی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں اپنی نگرانی میں لے کر گیا، تو یہ کشتی کا جانا ان کے لیے ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا، ایک کرامت اور ایک معجزے کے طور پہ چھوڑ دی گئی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، آیت نمبر 16۔ فا پس کیف کیسی ہے، کانا ہے، عذابی پھر میرا عذاب کیسا ہے۔ عذاب کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یاد چھوٹی لگی متکلم کے علامت کے طور پر، عذابی میرا عذاب کیسا ہے، ونذر اور میری تنبیہات کیسی، میں تو ڈراتا تھا نا، اب پوری ہو گئی۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ میں کہتا تھا نا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اور تم کہتے لے آؤ عذاب۔ پھر میں نے کہا تھا میں اپنوں کو بچا لوں گا، تو اسی عذاب میں میں نے اپنوں کو بچا بھی لیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ واو اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے، یقیناً یقیناً، یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، ہم نے میسر کر دیا ہے، ہم نے سہل کر دیا ہے، القرآن اس قرآن کو، الف لام لگ گیا، اس قرآن کو، اس بہت زیادہ پڑھی جانے والی، فعلان کے وزن پر پڑھی جانے والی، جوش قوت اور ولولے سے پڑھی جانے والی کتاب کو بہت آسان کر دیا، للذکری دو لام آگے کے لیے، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ فَحَل فا بس حل ہے کوئی، من سے مدکر، یہ بھی وہ کلمہ دال آگے ہے، اصل میں ذال ہی تھا ذکر والا۔ اذکر یذکر اذکارن، عربی مبین کا کلمہ ہے، باب افتعال، اذکر یذکر اذکارن، اہتمام سے یاد کرنا، اور قرآن مجید میں ذال کو دال میں تبدیل کرنا ایک استثنائی صورت ہے، باقاعدہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہاں استثنائی صورت کے طور پہ وَالذَّكَرْ بَعْدَ أُمَّةٍ، پہلے بھی آیا ہے یہ کلمہ،
وذکر اور اس نے یاد کیا بعد امت ایک مدت کے بعد. تو یہ تا کو دال میں تبدیل کیا ہے. یہ استثنائی صورت ہے, یہ بار بار آ رہا ہے, اور آگے بھی اس کلمے نے دال نے زال میں بدلنا ہے. اور یہ جو جملہ ہے یہ تو بار بار آئے گا. فہل من مدکر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. کذبت جھٹلا دیا, کذبت جھٹلایا اس مؤنث نے. تمام قومیں مؤنث ہوتی اس لیے کذبت آیا. عادن قوم عاد نے جھٹلا دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. پس جب عاد والوں نے جھٹلایا, کیفا تو کیسے تھا, کیف الحال تمہارا حال کیسا ہے. یہ کلمہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے. کانا ہے عذابی کیسا ہے میرا عذاب, والنذر اور میرے ڈراوے کیسے ہیں, میری تنبیہات کیسی. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. انا ارسلنا, انا بے شک, نہ ہم نے, ارسلنا ارسال کیا, نہ ہم نے, بے شک ہم نے ارسال کیا. بلکہ اس کو ہم یوں ترجمہ کریں گے, انا کے اندر بھی نون الف نا اور ارسلنا کے اندر بھی نون الف نا, ہم ہی نے ارسال کیا علیہم, یہ اس کا تذکرہ کیا عذاب کا. علیہم اللہ پر, ہم ان پر, ریحن ہم نے ان پر, ریح کہتے ہیں اردو پنجابی میں بھی کہتے ہیں, ریح کہتے ہیں ہوا کو. ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیجی. سرسرن, سرسرن کہتے ہیں جو ٹھنڈی بھی ہو اور تیز بھی ہو. وہ ہوا بھیجی جو ٹھنڈی بھی ہے, سواد را. سرسرن دوسرا کلمہ آیا ہے جو ہماری زبان میں نہیں بولا جاتا. ٹھنڈی اور تیز ہوا بھیجی. فی یومی, فی میں, یوم دن میں, ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. نحسن منحوس دن میں. مستمرن جو دائمی ہے, مسلسل, جس کی تسلسل ہے جس کے اندر. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع نزع ینزع نزعا. ضربا یضرب ضربا, یہ اس کا باب ہے. اٹھا کر پھینکنا, چھین لینا بھی اس کے معنی ہوتی ہے. اور اکھاڑ دینا, کسی جڑ والی چیز کو, کسی کو کوئی قائم ہو اس کو اٹھا دینا. تو یہاں معنی ہو گئے تنزع الناس, الناس سارے لوگوں کو اکھاڑ ڈالا, اکھاڑ کر پھینکا, اٹھا کر پھینکا. تنزع الناس کأنہم, کاف کی طرح, انا بے شک, ہم وہ سب ہیں, اجازو, اجاز کہتے ہیں تنے کو, اجازو نخلن کھجور کے جس طرح تنے ہوں. منقعر, نکارا ینکرو انکارن کہتے ہیں کسی چیز کا جڑ سے اکھڑ جانا. جس طرح کھجور کے درخت ہوں زمین سے اکھاڑے ہوئے, جن جڑوں سے اکھاڑ دیے گئے ہوں, اس طرح انسانوں کو اٹھا اٹھا کر وہ ہوا پھینک رہی تھی. تنزع الناس, وہ ہوا جو تھی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی. کأنہم جیسے کہ
اجاز و نخل کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، منقعر جو کہ جڑوں سے اکھڑے ہوں۔ فكيف كان عذابي ونذر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیف کیسے تھی، کانا عذاب، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میری تنبیہات، پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ واو اور لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے، یسرنا ہم نے میسر کر دیا، ہم نے آسان کر دیا، نہ ہم نے القرآن اس قرآن کو للذکر ذکر کے لیے، فہل من مدکر پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، میم تو والے کے لیے آ گیا، اور دال میں تبدیل ہو گئی، یہ استثنائی صورت ہے۔ كذبت ثمود بالنذر کذبت جھٹلا دیا، سمود نے، قوم سمود نے بھی جھٹلا دیا، اس لیے قومیں چونکہ مؤنث ہوتی ہے اس لیے تا کے اوپر جزم آ گئی۔ کذبت ثمود تو جھٹلا دیا سمود نے بھی، بالنذر نذر تنبیہات کو، سمود نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ فقالو اور یہ بھی کہا، پس قالو انہوں نے کہا، والف جمع کی علامت، قوم سمود کے لوگوں نے کہا، بشرن کیا ایک بشر، ایک عام آدمی، مننا ہم میں سے، من سے نہ ہم میں سے ایک آدمی، واحدن اکیلا، نتبعوہ کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ انا اذن، انا بے شک ہم ہیں، اذن تب تو، لام یقیناً، فی میں تو یقیناً ہیں، پھر تو ہم فی میں دلال گمراہی میں، ایک اکیلا بندہ اٹھا ہے، اب ہم اس کی اتباع کر لیں، اگر ایسے کر لیں تو پھر تو ہم پکی گمراہی میں ہیں۔ وَسُعُر، سعر بھی کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، کبھی اس کے معنی دیوانگی ہوتے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور دیوانے ہو گئے ہیں ہم کہ اس کی بات کو مان لیں، اور کہیں پر سعر کا کلمہ رنج اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے ہیں، انا اذن پھر تو ہم ہیں بے شک، لفی دلال ہم تو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری عقل ماری گئی ہے، ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ القیا، کیا، القیا ماضی مجہول ہے، کیا نازل کیا گیا، الذکر یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت، علیہ اس پر، کیا یہ ذکر نازل کیا گیا، علی کے معنی پر، ہی اس پر،
اور چھوٹی الا کی چھوٹی یہ کے لیے 2 نقطے لگا دیے, پروننسیشن بدل گیا, علیہ ہو گیا ہے. علیہ اس پر, من بیننا, من سے بیننا بین درمیان میں, نہ ہمارے درمیان میں, کیا اس شخص پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے؟ بل ہوا, بل وہی کلمہ جسے ہم کہتے ہیں بلکہ, ہوا وہ ہے کذابون, یہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے. درمیان والے کلمے پر شد آ گئی, یہ تو بڑا ہی جھوٹا آدمی ہے, پرلے درجے کا جھوٹا آدمی. اشر, عاشرہ یا شرو, اشرن کہتے ہیں اکڑنے والا, اکڑ باز, مغرور, اترانے والا, شیخی باز, ان سب معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے, برخود غلط ہے, یعنی شیخی باز ہے, اکڑنے والا ہے. یہ تو انہوں نے نبی اللہ کے بارے میں پھر یوں کہنا شروع کر دیا, سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. سیعلمون, سیعلم عالمہ اس نے جانا, یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا, تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے, عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا, نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. یا تا الف نون یہ تو مضارع کی علامتیں ہیں, اس سے پہلے سین لگ جائے تو پھر زمانہ حال میں ترجمہ نہیں کرتے مضارع کا, پھر مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں. سیعلمون وہ سب جانیں گے, کیونکہ واو نون تو جمع کی علامت ہے, وہ جان جائیں گے. غدن, غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو, امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو, غدن آنے والے کل کو. من کون ہے, الکذاب کون ہے جو جھوٹا ہے, اور عاشر وہ اکڑنے والا, وہ مغرور اور متکبر کون ہے, وہ شیخی بکھارنے والا کون ہے, وہ اترانے والا کون ہے, یہ کل کو ان کا پتہ چل جائے گا. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا, کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی بکھیرنے والا, اترانے والا یا اکڑنے والا مغرور ہے. إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. انا مرسلو الناقۃ, انا بے شک اور نہ ہم, مرسلو ارسلا یرسلو ارسالن تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ارسال کرنا بھیجنا, میم لگ گیا والے کے لیے, مرسل ہم بھیجنے والے ہیں, بے شک ہم بھیجنے والے ہیں, واو الف جمع کی علامت ہے. مرسلو الناقۃ ہم ان پر بھیجنے والے ہیں, الناقہ یہ کلمہ بھیجنے والے, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, فتنتاً بطور فتنہ, ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ اونٹنی کو. الف لام لگ گیا, یہ عام اونٹنی ہے, یہ خاص اونٹنی ہے, اس خاص اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں فتنتاً بطور فتنہ. فتنہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, بطور آزمائش, لہم لام کے لیے, ہم ان سب کے لیے, ان سب کے لیے بطور آزمائش بھیجنے والے ہیں. فرتقبہم, ارتقبا یرتقبو ارتقاباً تو اہتمام سے انتظار کر, دیکھ, نگرانی کر. فرتقب فعل امر آ گیا, ارتقب آپ انتظار کریں, ہم ان کا, واصطبر اور یہ کلمہ بھی بنیادی طور پر اصل میں ہے صبر کرنا, ڈٹے رہنا. اور یہ کلمہ ارتقب بھی, ارتقبا یرتقب ارتقاباً باب افتعال آیا, استبرا یستبر استبرارن یہ بھی باب افتعال ہی ہے, یعنی اہتمام کے ساتھ وہ صبر کرتا رہے. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ
ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح. ارتقب. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. وَنَبِّئْهُمْ، واو اور نبے، نبا ہم نے پڑھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہ، نبا ینبع، وہ اہم اطلاع دیتا ہے یا دے گا. نبے، اطلاع دے دے، اہم اطلاع ان کو دے دے، ان کو بتا دے، ان کو جتا دے. انا، بے شک، الماء، یہ خاص پانی، آج یہ جو پانی ہے، قسمتن، اس چشمے کا پانی، الماء، ماء، اس چشمے کا پانی، یعنی یہ خاص پانی جو ہے، قسمتن، تقسیم کر دیا گیا ہوا ہے، بینہم، ان کے درمیان. کلو، ہر ایک، شربن، شرب کہتے ہیں شربن باری کو، پینے کی باری. محتضرن، محتضر حاضر ہے، حاضری والی ہے، یعنی ایک دفعہ اونٹنی پیے گی، ایک دفعہ قوم پیے گی، وہ اتنا پی جائے گی جتنا قوم پیتی. محتضرن اس میں مفعول ہے، سامنے لانا، حاضر کرنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان کو بتا دیجئے، ان کو جتلا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا. ان الماء قسمتن، یہ تقسیم شدہ ہے، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا، یعنی اس جگہ پر پینے کے لیے اس چشمے پر آئے گا، حاضر ہوگا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. فنادوا، پس نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، صاحبہم، اپنے صاحبوں کو، اپنے ساتھیوں کو. آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمیوں کو پکارا. فتعاطا، پس یہ کلمہ تعاطا یا تعاطے کہتے ہیں، تعاطن کی ہاتھ بڑھانا، آگے کرنا. فعقرا، پس عقرا، تو اس نے ذبح کر دیا، اس نے کاٹ دیا. فعقرا، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، یعنی کام اپنا ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. عقرا، عقرا یعقرو کہتے ہیں ذبح کرنے کو، بے رخی برتنے کو، اور بانجھ ہو جانے کو کہتے ہیں نا، عورت عاقرہ ہے، یعنی بانجھ ہے وہ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، تو جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، پس کیفا، تو کیسا تھا، کانا تھا، عذابی، تو اس وقت میرا عذاب کیسا تھا. وَنُذُرِ، اور وہ میں جو بتاتا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس طرح عذاب آئے گا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً، اب ان پر عذاب کیا آیا ہے ذرا دیکھیے. اِنَّا، بے شک، نہ ہم نے، ارسلنا، ارسال کیا، پھر نہ آ گیا، ہم ہی نے ارسال کیا. ظاہر تنبیہات ہماری تھیں کہ تم پہ عذاب آئے گا، تو پھر ہم نے ارسال کر دی علیہم، ان پر، صیحتن، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، صیحہ کہتے ہیں دھاڑ کو، صیحہ کہتے ہیں چنگاڑ کو، صیحہ کہتے ہیں دھماکے کو. تو ان میں سے سب کے اوپر یہ کلمہ فٹ ہوتا ہے. واحدتاً، ایک ہی چنگاڑ آئی، ایک ہی دھماکہ ہوا. فکانو،
پس کانو تھے وہ الف جمع کی لام، فکانو وہ تھے کا حشیم، کاف جو شروع میں لگ گیا ہے یہ تو کی طرح، کی مانند، مثل، اس طرح، اس کی جیسا، اور حشیم، حشیم کہتے ہیں فعیل کے وزن پر آ گیا ہے، حشیم فعیل، اور ہے یہ اس میں مفعول، یعنی توڑی ہوئی خشک گھاس کا چورا، حشما یحشمو حشمن، کسی چیز کو توڑ کر اس کا ریزہ ریزہ کر دینا، تو کانو تو ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، المحتضر، جس طرح یہ ریزے ریزے پڑے ہوتے ہیں مویشیوں کے باڑ کے اندر، باڑے کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کر دیا، یعنی ان انسانوں کو ایک ہی چنگاڑ کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا، بھس بنا دیا، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ایک ہی دھماکہ کیا، اور وہ باڑے والے کی رندی ہوئی باڑ کی طرح، وہ باڑ جب رند جائے اس کے اوپر وہ بار بار جب مویشی چلتے ہوئے پاؤں مارتے ہیں تو وہ چیزیں جو گری ہوتی ہیں وہ بھس بن جاتی ہیں، اس کی طرح بھس بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کذبت تو جھٹلایا، قوم کی بات ہو رہی اس لیے کذبت آ گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، دو لام کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كذبت قوم لوط بالنذر، کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت جھٹلا دیا، قوم کی بات ہو رہی اس لیے کذبت قوم نے، قوم لوط، قوم کا کلمہ نکرہ ہے، لوط کا کلمہ حضرت لوط علیہ السلام نبی اللہ کا نام ہے، اس لیے کے اضافہ کریں گے، قوم لوط، قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا، بالنذر، بے کے متعلق، نذر تنبیہات کو، ہمارے ڈراووں کو انہوں نے جھٹلا دیا، قوم لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، جب انہوں نے جھٹلایا، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، انا ارسلنا علیہم، انا بے شک، نہ ہم نے، ارسلنا ارسال کیا، نہ ہم نے بھیجی، انا ارسلنا بے شک ہم ہی نے بھیجی، علیہم ان پر، حاسباً، حاسباً کہتے ہیں ایسی ہوا جس کے اندر کنکریاں ہوں، کنکریوں والی ہوا بھیجی، الا سوائے، ہم نے ان پر کنکریوں والی ہوائیں بھیجی، تیز ہوائیں جو کہ یعنی گولی کی طرح سمجھیں کہ ان کو وہ لگتی تھیں کنکریاں، سوائے آل لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھرانے والوں کے، ان کے گھرانے والوں کو اللہ نے بچا لیا، آل لوط
آل لوط کو، ان کے گھرانے کو. نجیناہم، نجینا نجات دے دی، نہ ہم نے، ہم ان کو، نجینا ہم نے بچا لیا ان کو، بسحرن، بے میں، سحرن سحر میں، یعنی وقت سحر، سحری کے وقت ہم نے انہیں بچا لیا. بے یہاں پر میں آئے، یعنی اس وقت جب سحری ہوتی ہے ہم نے آل لوط کو بچا لیا. قوم تو ساری مارے گئی، لیکن جو ان پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کو بچا لیا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعمتاً، نعمتاً بطور نعمت، من عندنا یہ ہم نے بطور نعمت کیا، انعام کیا تھا ان پر، من عندنا اپنی جناب سے. کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم صلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی من شکر، جس نے بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا اسی طرح ہم انہیں جزا دیتے ہیں. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے، نعمتاً سراسر فضل سے، من عندنا اپنی جناب سے بچا لیا. کذالک نعمتاً من عندنا کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بچاتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے. انا ارسلنا علیہم حاصبا، پہلے ہم نے ان پر ارسال کر دیے کنکریوں والی وہ تیز ہوا سوائے آل لوط پر. نجیناہم بسحر، ہم نے رات کے پچھلے پہر یعنی سحری کے وقت انہیں بچا لیا. نعمتاً من عندنا، یہ ہمارا فضل تھا ہماری جناب سے. کذالک اسی طرح، نجزی من شکر، ہم ان کو بچا لیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم، وَلَقَدْ اور یقیناً انذرا انذار کیا، ڈرایا، ہم ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا ان کو. بطشتنا، بطشہ کہتے ہیں پکڑ کو، گرفت کو. بطشتنا ہماری اس گرفت سے. فتمارو، پس تمارو، واو تو جمع کی علامت ہے، اصل میں کلمہ تھا ماریا یمرا مریتن، شک میں پڑھنا. وہ شک میں پڑ گئے، بن نظر، بے کے متعلق، نظر تنبیہات کو، ڈراؤوں کے متعلق، وہ تو شک میں پڑ گئے. ہمارے نبی نے تو ان کو ڈرایا تھا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کر دیا تھا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، واو اور لام یقیناً کے لیے، قد یقیناً کے لیے، لقد یقیناً راوادوہ، واو الف تو جمع کی علامت تھی لیکن ہو لگنے کی وجہ سے الف حذف ہو گیا. راوادہ یراودو کہتے ہیں، باب مفعلہ ہے. راوادہ یراودو برائی کی ترغیب دینا. سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، راوادت، اس زلیخا نے بہلایا، پھسلایا. وَلَقَدْ راوادوہ، انہوں نے، سب لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے برائی کی ترغیب دی، عن ضیفہ، اس کے مہمان کے بارے میں.
فتمسنا، فا پس تمسا یتمسو، تمسن کہتے ہیں اندھا کر دینے کو، تماسا کہتے ہیں ہلاک کر دینے کو، اور تماسا مٹا دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ تینوں معاملات ہوئے۔ فتمسنا تو ہم نے اندھا کر دیا، عیونہم ان کی آنکھوں کو، عین کی جمع عیون، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، فذوقوا، فا پس ذق کہتے ہیں نا چکھنے کو، تو زیادہ کو کہنا ذوقوا، پس تم چکھو عذابی، اب میرے عذاب کو چکھو، ونذر، اور میرے ڈراموں کو، اب ان کا مزہ لو۔ وَلَقَدْ راودوه عن ضیفہ، پھر انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، یعنی انہیں پھسلایا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کی حفاظت نہ کرو۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے آخرکار ہم نے ان کی آنکھوں کو موند دیا، اندھا کر دیا، فذوقوا، اور کہا ہم نے کہ چکھو اب عذابی، میرے عذاب کو، وہ تنبیہات و نذر، اور میری تنبیہات کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم، وَلَقَدْ واو اور لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے، صَبَّحَهُم، صبح ان کی صبح کی اللہ نے، ہم ان کی، بکرتن صبح سویرے ہی، عذاباً اس عذاب سے، مستقرن جو مستقر تھا، جس نے ٹھکانہ بھی وہاں بنا لیا تھا، ٹھہرنے والا عذاب، وہ مستقر وہیں پر ٹھہر گیا عذاب۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، فذوقوا، اب چکھو عذابی، میرے عذاب کو، ونذر، اور میری تنبیہات کو۔ جب اس زمانے میں وہ وہاں پہ تھا تو یہاں مستقر کا کہا ہے نا، وہی پانی آج تک بحر مردار کی صورت میں وہاں موجود ہے، ایسا مستقر وہاں پہ اس نے بنایا ہے۔ فذوقوا عذابی، تو میرے عذاب کا مزہ چکھو، ونذر، اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، واو اور لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن حکیم کو ہم نے آسان کر دیا، للذکری، دو لام آگے، کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس حل کیا ہے، من سے مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ میم تو والے کے لیے ہے، دال جو ہے وہ زال سے بدلا ہوا کلمہ ہے، ذکر ہے اصل میں کلمہ، تو اصل میں مذکر ہے، ذکر کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، یاد دہانیاں حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، وَلَقَدْ جَاءَ، واو اور ایک ایک قوم اس کا تذکرہ کر کے اللہ ڈرا رہے ہیں کہ آج کے لوگ بھی سنبھل جائیں، یہ صرف قریش کی بات نہیں ہو رہی، آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ، واو اور لام یقیناً، قد آ گیا، یقیناً، جاء آ گیا، آ جائے، آل فرعون، آل فرعون پر، النذر تنبیہات، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں۔ وَلَقَدْ جاء، آ گئیں، آل فرعون، فرعون کی آل پر، فرعون کے بھی ماننے والوں پر آ گئی، النذر تنبیہات۔ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ کذبوا، انہوں نے بھی جھٹلایا،
کذبا جھٹلایا، واو الف جمع کی نا، انہوں نے بھی جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو انہوں نے بھی جھٹلایا، کلھا ساری کی ساری، وہ آیات مشہودہ تھیں یا آیات مقروءہ تھیں، وہ تورات میں آنے والی آیات تھیں یا حضرت موسیٰ کو جو دیے گئے تھے چیزیں، وہ معجزے دیے گئے تھے، ان سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَا پھر ہم نے پکڑا، ہم ان کو، اخذا پکڑ، عزیزن ایک زبردست والے کی پکڑ کی طرح، مقتدر جو اہتمام کر کے قابو پا لیتا ہے، مقتدر قدرت رکھنے والا۔ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزیز، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا، آخر کار ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، مقتدر جس کے پاس ساری قدرتیں ہوں، جس طرح وہ پکڑتا ہے، وہ زبردست، عزیز کا معنی زبردست، وہ زبردست اقتدار والا جس طرح پکڑتا ہے، اس طرح ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ اکفارکم، کفار تو انکار کرنے والے کے لیے آ گیا، درمیان والے کلمے پر شد ہے تو بہت انکار کرنے والے آ جائے گا۔ اکفارکم تمہارے کفار، اور شروع میں الف لگ گیا آ، کیا تمہارے کفار، تمہارے انکار کرنے والے، خیرن بہتر ہیں، اکفارکم کیا تمہارے انکار کرنے والے بہتر ہیں، من اولئک، من سے اولئک ان سب سے، اولئکم من اولئکم وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، ام یا لکم تمہارے لیے براتن یا تمہارے لیے برات ہے، تم بری ہو گئے ہو، فی زبر، فی میں زبر کہتے ہیں کتابچوں میں، صحیفوں میں، کیا صحیفوں میں آ گیا ہے کہ تم بری ہو جو مرضی کرتے پھرو؟ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یا یقولون یا وہ یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ دعویٰ ہے، نحن ہم ہیں، جمیع ہم سارے کے سارے، منتصر ہم سارے کے سارے، انتصر ینتصر انتصارن کہتے ہیں نا بدلہ لینے کو، تو ہم اپنا دفاع خود کر لینے والے ہیں، ہم اپنا بدلہ خود لینے کی طاقت رکھتے ہیں، کیا ان کا یہ دعویٰ ہے؟ منتصر، یہ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ خود کر لیں گے۔ انتصارہ کہتے ہیں اپنی مدد آپ کرنا اصل میں، اور یہاں اس سے مراد اپنا دفاع خود کرنا، اپنا بچاؤ خود کرنا، ہم، اور میم لگ گیا شروع والے کے لیے، ہم اپنا بچاؤ خود کرنے والے ہیں، کیا یہ انہوں نے کہا ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُحْزَمُ، سین تو فعل مضارع کی علامت سے پہلے آ گیا ہے مستقبل کے لیے، یا مضارع کی علامت ہے،
اور مضارع کی علامت میں پیش ہے، تیسرے حرف زا کے اوپر زبر آ گئی، یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ سایحزم، وہ محزوم کر دیے جائیں گے، وہ شکست کھا جائیں گے، الجمع سارے کے سارے، وہ پورے کا پورا جتھا، ان کا کٹھ جو ہے وہ شکست کھا جائے گا۔ وہ یولون، واللہ یولو، رخ پھیر لینا، وہ نون جمع کی علامت، وہ یولون، اور وہ اپنا رخ پھیر لیں گے، الدبر، اپنی پیٹھوں کو پھیر لیں گے۔ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا۔ سایحزم، تو شکست کھا جائے گا، الجمع جتھا، تو جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دبر کی جمع ہے، یہ کلمہ ہی دبر، وہ اپنے پھر پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ آیت نمبر 46، بلکہ الساعۃ، وہ گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، ان کے ساتھ وعدہ ہے، یہی ان کو ڈرایا تھا، ہمارا وعدہ ہے قیامت کی گھڑی کا۔ والساعۃ، اور یہ قیامت کی گھڑی، ادھا، یہ پانچواں کلمہ ہے جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ دہا، یدہی، دہن کہتے ہیں مرتبے میں گھٹا دینا، مصیبت والا، لیکن اس کو جب افعلہ کے وزن میں کہا گیا، افعلہ تفضیل، ادھا، سب سے زیادہ مصیبت والی، یعنی ان کے ساتھ ہمارا موعد جو ہے، ہمارا وعدہ تو قیامت کی گھڑی ہے، اور یہ تو سب سے مصیبت والی ہے۔ وَأَمُرُّ، مرہ یمر، مرارتاً کہتے ہیں کڑواہٹ کو، ھذا شیء مر، یہ چیز بڑی کڑوی ہے، اور یہ بھی افعلہ کے وزن پہ کہا، سب سے زیادہ کڑوی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ بل ساعۃ موعدہم، اور یہ بڑی آفت ہے، بڑی مصیبت ہے، اور زیادہ تلخ ساتھ ہے، یہ بھی افعلہ تفضیل کے وزن پہ آ گیا۔ وہ امر، بڑی سخت کڑوی ہے، بڑی تلخ ساتھ ہے، گھڑی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ اور آیت نمبر 47، ان المجرمین، ان بے شک، المجرمین، مجرم کی جمع ہے مجرمین، یعنی جمع کی علامت ہے، فی ضلال، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو گمراہی میں ہیں، وسعر، پہلے بھی آیا ہے، دیوانگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنون کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ، یہ تو پاگل پن اور دیوانگی اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یسحبون فی النار، صحبہ یسحبو کہتے ہیں کسی کو کھینچ کے لے کر جانا، گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا۔ یہ کھینچنے کے اندر بھی وہ پورے معنی نہیں ہے، گھسیٹ کر زمین سے کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جانا۔ اور بونون تو جمع کی علامت ہے، یسحبون مضارع کی علامت کے اوپر پیش، اور تیسرا حرف ہا اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو یہ تو نشانی ہے، یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا ہے، پیسیو وائز کی نشانی ہے، مجہول کی نشانی ہے۔ یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری، فی میں، النار، جہنم کی آگ میں
گھسیٹے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، یعنی چہروں کے طرف سے گھسیٹے جائیں گے۔ ہم وجوہ کا کلمہ وجہن کی جمع ہے، وجوہ، وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، ہم ان کے چہروں کے اوپر، ذوقو چکھو، مسا چھونا، سقر، سقر جلسا دینے والی دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ سقر کا کلمہ پہلے بھی آ گیا ہے۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر ان کل شئین، ان بے شک، نہ ہم، کل شئین کل ساری کی ساری، شئین ہر چیز، شے کی جمع شیء اردو میں بھی اس میں، خلقناہ، خالقہ تخلیق کیا، نہ آ گیا دوبارہ، بے شک ہر چیز کو تخلیق کیا ہے وہ اس کو بقدرن ایک تقدیر کے ساتھ، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، وہ اور ما نہیں ہے امرنا ہمارا حکم، الا سوائے اس کے، واحدتن ایک ہی، کا لمحن، لمحہ کہتے ہیں، کاف تو ہو گیا کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح، اور لمح کہتے ہیں پلک کا جھپکنا۔ ہمارا حکم کیا ہوتا ہے؟ بس ایک پلک کا جھپکنا، بالبصری، بے کے ساتھ بصر، آنکھ کے ساتھ ایک پلک کا جھپکنا، ہم نے ادھر حکم دیا، پلک کے جھپکتے اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ، واو اور لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا، یقیناً، اشیاءکم، اشیاء کہتے ہیں گروہوں کو، جتھوں کو، جماعتوں کو، قوموں کو، ہم نے قوموں کو، جو گروہوں کو ہلاک کر دیا، فہل من مدکر، پس حل کیا، من سے مدکر، وہی کلمہ ذال سے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم جیسے بہت سوں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں۔ اہلکنا اشیاءکم، تمہارے جیسے بہت سارے گروہوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ آیت نمبر 52، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وہ اور کل ساری کی ساری، ہر ایک، شیئن چیز، شے کی جمع اشیاء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز، فَعَلُوهُ، فعلا اس نے فعل کیا، اور واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے، فعلو ان سب نے فعل کیا، کام کیا، اور ہو ساتھ لگ گیا ہے ضمیر، جس کی وجہ سے واو الف جو آنا چاہیے تھا الف حذف ہو گیا، کیونکہ ضمیر سے پہلے واو الف، واو نون، یا نون آ جائے، یا الف الف نون یا نون آ جائے، مثنیٰ کی علامتیں لگی ہوں، تو دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ فعلوہ جو فعل کیا انہوں نے، وَكُلَّ شَيْءٍ فعلوہ ہر چیز جو انہوں نے کی، فی الزبر، فی میں زبر کہتے ہیں موٹے حروف میں لکھے ہوئی دستاویزات، صحیفے، گویا جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے، ایک ایک بات درج ہے۔
وكل صغير وكبير مستطر. وکل صغیر، اسی بات کو اور کھول کے بتایا گیا ہے، وہ اور کلو، ہر ایک، صغیر، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، صغیر اردو میں بھی کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کی تصغیر ہے صغیر، وہ لو واو اور کل، ہر ایک، صغیر چھوٹا ہو، و کبیر یا وہ بڑا ہو. مستتر، مستتر کہتے ہیں لکھی ہوئی بات کو، سطروں پہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی. ان المتقین فی جنات ونہر. ان المتقین فی جنات و نہر، ان بے شک، المتقین، الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، متقی کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یانون تو جمع کی علامت ہے. ان المتقین، سارے کے سارے اتقیاء، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے کے سارے اتقیاء صالحین، فی جنات، فی میں جنات باغات میں ہوں گے، وہ نہر اور نہروں والے علاقے میں ہوں گے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقوی کی روش کو اپنانے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق، فی میں، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مفعل کا اس کا وزن ہے، مقعد مفعل، اس میں ظرف ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ. فی مقعد صدق، صدق کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سچی جگہ پر، یعنی سچی عزت کی جگہ پر ہوں گے. عند الملیک، اند پاس، قریب، نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو ادب میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. عند الطلب دکھائیں، جب کوئی طلب کرے اس وقت دکھائیں. اور پھر آگے کلمہ ہے ملیک، ملیک بادشاہ، شہنشاہ. شہنشاہ بھی کون سا؟ مقتدرن، مقتدر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اقتدار رکھنے والا، ہر ایک چیز کو اپنے قبضے میں رکھنے والا، ذی اقتدار جسے ہم کہتے ہیں اردو ادب میں، وہ مقتدر کہلاتا ہے. میم تو والے میں اقتدار والا، یعنی ہماری زبان کا کلمہ ہے. فی مقعد صدق عند ملیک، ملیک محبت کے ساتھ کہا جا رہا ہے بادشاہ کے لیے. مقتدر، ایسے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، سچی عزت کی جگہ پر ہوں گے، سچی جگہ پر ہوں گے، سچائی کے لیے جو مناسب جگہ ہے اس پر ہوں گے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے، یعنی اس بادشاہ کا، پیارے اللہ کا انہیں قرب بھی نصیب ہو جائے گا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام